الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے کہ قرض اور وصیت میں پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 2751 عن ابن عمر عن ابی رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، کلکم رائی و مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، لیکن مراد پوری امت مسلمہ ہے۔ جو ہم لوگ کہتے نہیں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہر مومن کو جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ذمہ داری سے خالی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو کرسی پر بیٹھا وہی ذمہ دار ہے، ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں، ہم ذمہ دار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص، کلن کے معنی ہوتا ہر فرد، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ دنیا تھوڑا ہوتی بھائی کہیں سر چھپا کے منہ چھپا کے بچ جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ آگے بنو والی امام و رائی و مسئول عن رعیتہ، حاکم جو ہوتا ہے یہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ تم اس کرسی پر بیٹھے تھے، اس کرسی کے ساتھ یہ ذمہ داری تم کو ملی تھی، تم نے اس کو کتنا نبھایا۔ آج لوگ جب کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو کتنی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ بھئی ہم کو کرسی مل گئی، پٹاخے پھوڑتے ہیں، یعنی خوشی کی ان کی انتہا نہیں رہتی کہ ہمیں بہت بڑا عہدہ مل گیا۔ لیکن ہمارے اسلاف تھے وہ کرسیوں پر عہدوں سے بہت دور بھاگتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی ہم کو عہدہ ملے، بہت دور بھاگتے تھے اور مجبوراً اگر ان کو اس کرسی پر بیٹھنا پڑ جائے نا تو دن رات وہ اللہ سے روتے اور دعائیں کیا کرتے کہ پروردگار نہیں چاہتے کہ مل گئی ہے تب تمہیں توفیق دے کہ ہم سے ذمہ داری کو سنبھال دے، یہ ان کو فکر تھی۔ اور آج کرسی پر اتنی خوشیاں اللہ کی بنا ہے، حالانکہ وہ کرسی اگر ذمہ داری نہیں نبھائے نا تو ان کے لیے تباہی کا وہ سامان ہے، وہ بندوبست کیا گیا کہ تم اس کے ساتھ برباد ہو جاؤ۔ تو ہمارے آج کے لوگوں میں اور پہلے کے لوگوں میں اتنا فرق ہے کہ پہلے کے لوگ روتے تھے کہ ہاں ہمیں کیا ذمہ داری ملی، اور آج ملتی ہے تو خوشی کے انتہا نہیں۔ وَرَجُلُ الرَّائِي فِي أَهْلِهِ، اور آدمی اپنے اہل و عیال میں ایک ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے بھئی، ہر آدمی جو سمجھدار ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، پاگل نہیں، مجنون نہیں ہے اور بالغ ہو گیا، وہ ذمہ دار بن گیا۔ اب اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس کے اہل و عیال کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ان اہل و عیال کا حاکم بنایا گیا تھا، ذمہ دار بنایا گیا، کتنا نبھایا۔ ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، بچوں کو کھلا دینا ہے، کھانے پینے کے انتظام کر دینا ہے، کپڑا دے دینا ہے، رہنے کا موقع، یہی ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نماز کا حکم دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دیتے ہو کہ نہیں، پوچھا جائے۔ 10 سال کا ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو مار کر پڑھواؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں مارتے ہو، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ پوچھو کیا ہم یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں؟ نہیں نبھاتے تو پکڑ ہوگی، چھوڑے نہیں جاؤ گے، یہ نوٹ کر لیں۔ آپ کتنے ذمہ داری کیسا ہے؟ آپ کا
استعمال کر کے اور اڑا دیں. آپ کا 100 رسول کتنا خطرناک ہوتا ہے. وہی آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پڑھواؤ. آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کی ذمہ داری کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں, اسکول بھیجیں, بیگ دلا دیں, کتاب دلا دیں اور مکان دلا دیں. ایسا نہیں ہے. ہر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبانہ ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہے. کوئی چھوٹ بچے گا نہیں ذمہ داری سے. عورت ہے, کہتے ہیں عورت تو حاکم بنتی رہی, وہ بھی اپنے گھر کی ملکہ ہے. جو ذمہ داری اس کے اوپر ہے تو اسے پوچھا جائے گا. بچوں کی تربیت اسلام میں رہنمائی کی نا کہ بچوں کے ساتھ ایسے رہو, ایسی تربیت ہونی چاہیے. تو وہ ذمہ داری ہے, کتنا نبھا رہی ہے پوچھا جائے گا. بچہ جھوٹ بولتا ہے, ماں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. بچہ غلط بولتا ہے, ماں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. کہ ایسا نہیں وہ سارے غلط چیزیں جو بچے کی زندگی میں آ رہی ہے کہیں ماں سے تو نہیں سیکھ رہا بچہ, تو پھر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اور خادم, غلام, جس کو آپ آج غلامی نوکر کہہ لیجیے آج کے دور میں, یہ ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مال میں اور اس کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال. یعنی کوئی نہیں بچے. غلام جس کو آزادی نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ بھی ذمہ دار ہے کہ اس کو اس کے مالک نے جو مال سنبھلایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے, تو وہ اس ذمہ داری کو کتنا نبھا رہا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ حقیقت میں ہر مومن کو یہ دل جوڑنے کے لیے کافی ہے کہ صاحب کوئی ذمہ داری سے بری نہیں, کوئی ذمہ داری سے بچ نہیں پائے گا. ہر شخص ذمہ دار ہے, پوچھا جائے گا. قال وحسبت ان قد قال ورجل رائن فی مال ابی. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کیا کہ آدمی اپنے والد کے مال میں ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی باپ نے مال کما کے بیٹے کو دے دیا, اب بیٹا کیسے استعمال کرا وہ ذمہ داری اس کی بن گئی ہے, تو خیر وہاں بھی اس سے پوچھا جائے گا. خلاصے کلام ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے. آدمی اپنے آپ کو جانچے پرکھے. لوگ جتنا دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, فکر رکھتے ہیں, اگر اتنی اپنی کر لینا سارا مسئلہ ہو جائے. افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا ہے, اپنی کمیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اپنے بڑے بڑے زندگی میں ایسے پوسٹر لگے ہیں منکرات کے, انہیں دکھائی دیتا ہے, لیکن دوسروں کی کمیاں وہ دوربین سے تلاشنے کی کوشش ہوتی. تو ہر شخص ذمہ دار ہے, اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں اس کے تعلق سے ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے جانے والے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.